بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مولانا سعد صاحب کے نام ایک خط لکھا تھا، جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ نے میری طرف منسوب کر کے جو باتیں کہی ہیں اجتماعی اور انفرادی دعوت کے سلسلے میں، وہ میری مراد نہیں ہے وغیرہ۔ اسی خط کے بارے میں مولانا سعد صاحب کی تحریر آئی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے کی یہ تحریری جواب ہے۔ چونکہ میں نے شیخ الاسلام کا خط اپنے چینل میں اپلوڈ کیا تھا تو مناسب معلوم ہوا کہ مولانا سعد صاحب کی تحریر بھی ریکارڈ کروانا ضروری تھا۔ بہرحال مولانا سعد صاحب نے اس کے جواب میں تحریری جواب جو دیا ہے وہ سماعت فرمائے۔ چنانچہ حضرت تحریر فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مربی و مشفقی، مشیر و محب، محترم المقام، قابل صد احترام، گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، متعنا اللہ بعلومکم و اطال اللہ عمرکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر و عافیت ہوں گے۔ آخر کا آن جناب سے قلبی تعلق کی بنیاد پر مختلف مسائل پر مراسلت کا سلسلہ رہا، اور آن جناب نے اپنی قیمتی مشوروں سے نوازا اور اصلاحات فرمائیں۔ اس خط کے ارسال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض احباب نے میرے پاس آپ کی ایک تقریر تحریری شکل میں بھیجی ہے، جس میں میری طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ انفرادی دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، اور یہ بات میں نے آن جناب کی طرف منسوب کر کے کہی ہے، اور اس کا مطلب بندے نے یہ سمجھا کہ دعوت ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، یعنی ہر مسلمان خود اس کے پاس جا کر دعوت دے، اور گشت کا موضوع بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آن جناب نے جس انفرادی دعوت کو فرض عین فرمایا، اور اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نیز کسی شخص یا اشخاص کو اپنے ہی سامنے کوئی خاص برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس برائی کے وقت اس کو بقدر استطاعت بھلائی کی دعوت دے، جیسا کہ مشہور حدیث من رأى منکم منکرا میں فرمایا گیا۔ نیز مروجہ اعمال دعوت اور اس کے طریقوں کو فرض عین نہیں سمجھتا، بلکہ اس فریضے کی ادائیگی کی شکلوں میں سے ایک شکل اور اس کے لیے معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اگر آن جناب کی مراد سمجھنے میں بندے سے غلطی یا چوک ہوئی ہو تو اس کے لیے تہ دل سے معذرت خواہ ہے۔ نیز آئندہ بھی بندہ آن جناب کی توجہات اور توجیحات کا طالب رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ تادیر قائم رکھے، اور پوری امت کو آپ کے علوم، فیوز اور برکات سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقط والسلام، بندہ محمد سعد، عفی عنہ، مرکز بنگلہ والی مسجد، حضرت نظام الدین، نئی دہلی۔ بہرحال حضرت کے اس تحریری جواب سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت نے اپنی وضاحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے آخری سانس تک حق پر جمے رہنے کی، حق بات لوگوں تک پہنچانے کی، اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔